ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. آج کا خلاصہ سورہ یاسین شروع ہوگا انشاءاللہ. 23واں سپارہ آج ہم نے ختم کیا الحمدللہ. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے 3 مسائل ذکر کیے، مسائل ثلاثہ، 3 اہم مسائل: توحید کا مسئلہ، رسالت کا مسئلہ اور قیامت کا مسئلہ. مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تینوں مسائل میں اختلاف تھا. وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے اور قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر کوئی زندگی نہیں ہے. تو یہ 3 مسئلے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے. پہلا مسئلہ رسالت کا ذکر کیا سورہ یاسین میں، آیت نمبر 3 میں ذکر کیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. حکمت والے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے، بے شک آپ رسولوں میں سے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہے. اس لیے آپ کی رسالت میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. دوسرا مسئلہ ذکر کیا توحید کا، آیت نمبر 5 سے لے کر 11 تک. تنزیل العزیز الرحیم، اللہ جو غالب ہے، رحمت والا ہے، اس کا اتارا ہوا ہے یہ قرآن. یعنی اللہ عزیز نے اس کو نازل کیا ہے، اللہ رحیم نے اس کو نازل کیا ہے. تو اللہ نے اپنی صفات ذکر کی ہے کہ اللہ عزیز ہے اور اللہ رحیم ہے، اور اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. اب یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، حق بات نظر نہیں آتی. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ اللہ نے مسئلہ توحید کو ذکر کیا. اور اگلی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے. قیامت کا ذکر کیا.
تو سورت کے پہلے رکوع میں 12 آیات میں اللہ نے 3 مسئلے بیان کیے، آگے پھر اس کی تفصیل ہے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ نے مسئلہ رسالت کو ذکر کیا کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، آیت نمبر 13 سے یہاں سے یہ مضمون شروع ہوا اور آیت نمبر 30 تک، آیت نمبر 30 تک یہ ایک بستی تھی، اس بستی کا نام ہے انطاکیہ، یہاں کے لوگ مشرک تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ آئے جو مسلمان تھے، ان کو دعوت دینے کے لیے، اور ان کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی۔ وہ 3 آدمی تھے، انہوں نے کہا تم تو ہماری طرح انسان ہو، اور اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، کوئی کتاب نازل نہیں کی، بلکہ یہ کہا تم جھوٹے ہو۔ انہوں نے وہ جو دعوت دینے آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا کام تو آپ کو تبلیغ کرنا ہے، بات پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، جب تم ہمارے شہر ہمارے گاؤں میں آئے ہو، تمہاری وجہ سے، تمہاری نحوست کی وجہ سے ہم پر بارش نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، آئین ذکرتم، اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم اسے نحوست سمجھتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے بڑے ہوئے۔ تو قوم نے ان لوگوں کو تنگ کیا، تو ایک شخص تھا اسی قوم میں سے، وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، وہ دوسرے کنارے پر وہاں سے وہ آیا دوڑتا ہوا اور کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، رسولوں کی پیروی کرو، ان کی بات مانو، اور یہ تم سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، کوئی معاوضہ نہیں مانگتے۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، وہ شہید ہو گیا جو اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا تھا، اور اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ آگے آتا ہے آیت نمبر 26 میں، قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، مجھے عزت والوں میں بنایا۔ تو یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ پھر توحید کا مسئلہ ہے، تو اللہ نے یہاں تیسرے رکوع میں آیت نمبر 33 میں یہاں اللہ نے پھر تفصیل سے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، کہ خشک زمین یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ کی قدرت کی۔ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، ہم نے اس زمین کو زندہ کیا، اس سے اناج نکالا جو تم کھاتے ہو۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اللہ نے تمہارے لیے اس میں کھجور کے باغ لگا دیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لگائے، انگوروں کے باغ بنائے، ان میں چشمے جاری کیے تاکہ وہ لوگ اس میں سے پھل کھائیں۔ یہ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ چیزوں ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائی، اللہ نے بنائی ہے۔ افلا یشکرون، کیا شکر نہیں کرتے؟ تو اللہ اپنی توحید کو سمجھا رہا ہے۔ یہ جو تم صبح و شام پھل فروٹ مختلف انواع کے کھانے کھاتے ہو، یہ اناج، گندم، چاول، فروٹ، پھل، اور یہ جو پانی ہے، یہ سارا نظام جو اللہ نے بنایا ہے جس سے تم استفادہ کرتے ہو، پھر بھی اللہ کو نہیں مانتے۔ پھر اگلا رکوع ہے، اس میں مسئلہ قیامت کا ذکر کیا، آیت نمبر 51 میں، 51 میں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، وہ اپنے قبروں سے نکل کر اپنے رب کے طرف دوڑتے چلے آئیں گے، قیامت کا دن آئے گا۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے، اس میں یہ 3 مسائل پھر دوبارہ ذکر کیے، لیکن اجمالاً ذکر کیے، ڈیٹیل کے ساتھ تو درمیان میں ذکر کیے، آخر میں اللہ نے اجمالاً ذکر کیے۔ پہلا مسئلہ ذکر کیا رسالت کا، 69 اور 70 میں،
وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا، نہ یہ شعر اس کے مناسب ہے۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ تو نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے، ان کی رسالت میں شک نہ کرو۔ دوسرا مسئلہ توحید کا مسئلہ، آیت نمبر 71 میں اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے جانور بنائے جس کے وہ مالک ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے ہو۔ اور پھر اگلا 78 میں قیامت کا مسئلہ ذکر کیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے مشرک۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، پیدا تمہیں کس نے کیا ہے؟ اور کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا وہی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو سورہ یاسین میں یہ 3 مسئلے ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، اور یہ قرآن کے 3 بڑے مسئلے ہیں، اور مشرکین کو ان تینوں مسئلوں میں اختلاف تھا۔ تو قرآن میں اللہ نے یہ سورہ یاسین میں یہ 3 اہم مضامین ذکر کیے۔ اس کے بعد پھر اگلی سورت ہے سورہ صافات۔ اس سورت کے اندر دعوت الی التوحید ہے، سورت کا جو موضوع ہے وہ دعوت الی التوحید ہے۔ آیت نمبر 1 کے اندر اللہ دعوت توحید کو ذکر کر رہے 1 سے لے کر 5 تک۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد، صف باندھ کر کھڑے ہونے والے یعنی فرشتے جو اللہ کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہیں، یا جو مسلمان اللہ کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی قسم، یہ بھی فرشتے ہیں۔ اور فالتالیات ذکرا، ذکر الہی کی، اللہ کے ذکر کی تلاوت کرنے والے فرشتوں کی قسم، ان الہکم لواحد، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا الہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر اگلا انکار قیامت، تو اللہ اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، یہ مضمون شروع ہوا آیت نمبر 13 سے، اور آیت نمبر 14 اور 15 اور 16 میں کہتے ہیں، آیت نمبر 16 میں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے۔ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، کہہ دو ہاں اور تم ذلیل ہونے والے ہوگے، وہاں تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ پھر اگلا رکوع، اس میں بھی دعوت الی التوحید ہے اور قیامت کا ذکر ہے، اس کے اندر بھی، اس رکوع کے اندر بھی اللہ نے قیامت کا ذکر کیا ہے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے 2 دوستوں کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ قیامت کے دن جنتی لوگ جنت میں بیٹھے ہوں گے، یہ آیت نمبر 50 میں، 51 میں، اور آگے پھر اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ قیامت کا بھی ذکر کیا اور اس میں توحید کا ذکر بھی آ گیا۔ جنتی جنت میں بیٹھ کر باتیں کریں گے تو جہنم ان کو نظر آئے گی۔ ایک کہے گا قال قائل منہم انی کان لی قرین، 51 میں، میرا ایک ساتھی تھا دنیا میں، اور وہ کہتا تھا یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، تم بھی تصدیق کرتے ہو، تم بھی ایمان لائے، تم بھی اسلام لے آئے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں بدلہ ملے گا، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، بدلہ ملے گا۔ قال هل انتم مطلعون، کہا گیا کیا تم بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ وہ آدمی کہاں گیا؟
فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، وہ جانکے گا دوزخ میں تو دوزخ کے درمیان میں اسے دیکھے گا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، وہ کہے گا اللہ کی قسم تو قریب تھا کہ مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی محضرین میں سے ہوتا، مجرموں میں سے ہوتا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے توحید پرستوں کا ذکر کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور یہ واقعات پہلے بھی آئے ہیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا آیت نمبر 80 میں، آیت نمبر 81 میں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے، یہ واقعہ بھی ذکر کیا۔ رب حب لی من الصالحین، 100 آیت ہے۔ اللہ سے دعا مانگی، اللہ بیٹا دے، اللہ نے بیٹا دیا۔ جب بیٹا چلنے لگا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، خواب میں نے دیکھا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا ہے وہ پورا کیجئے۔ معلوم ہوا نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے۔ اس لیے تو حضرت اسماعیل نے کہا آپ کو جو اللہ کا حکم ملا ہے، تو نبی کا خواب ہماری طرح نہیں ہوتا، وہ وہی ہوتا ہے۔ اور انہوں نے یہ خواب میں دیکھا، چنانچہ وہ اپنے بیٹے کو لے گئے۔ وہاں منا کے قریب ایک جگہ ہے اور پہاڑ کے اوپر ہے، ادھر ایک نشان بھی بنا ہوا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لائے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے۔ جب ان کو لٹایا، چھری چلانے لگے تو چھری ان کے گردن کو، ان کے گلے کو ذبح نہیں کرتی۔ اللہ نے ایک جانور جنت سے بھیجا، اس کو ذبح کرو۔ اللہ نے تمہاری قربانی قبول کر لی۔ اسی لیے ہم مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ میں حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب نبی کا خواب سچا ہے اور وہی ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے، تو بیٹا تو ذبح نہیں ہوا، بیٹا تو ذبح نہیں ہوا، اور خواب میں دیکھا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اسی لیے تو وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو ذبح ہوا کیوں نہیں؟ تو یاد رکھو، قرآن کو جو سمجھتا ہے وہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ دیکھو آیت نمبر 102 میں دیکھو، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، قال یا بنی کا انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ بس اتنا خواب دیکھا، میں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا آپ ذبح ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ ذبح کرنا، وہ تو وہاں تک تو خواب پورا ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے لٹایا بھی اور چھری بھی پھیری اور ذبح کرنا بھی شروع ہو گیا، یہیں تک خواب تھا۔ آگے تو یہ نہیں دیکھا کہ بیٹا ذبح ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اللہ، دیکھو قرآن ایسی کتاب ہے۔ پھر آگے اللہ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا، انبیاء علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ایک اور بادشاہ تھے حضرت الیاس، اور وہ ملک شام کا ایک شہر ہے بعلبک۔ بعل وہاں ایک بت تھا اور بک ایک بادشاہ تھا، بعل اور بک دونوں کو اکٹھے کر دیا تو بعلبک بن گیا۔ وہاں حضرت الیاس علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے وہاں ان کو دعوت کی، اللہ نے ان کا ذکر بھی کیا۔ یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، یہ پہلے واقعات گزر چکے ہیں، چنانچہ یہ واقعات اللہ نے
ان آخری دو صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ان کے واقعات ذکر کیے اور سمجھائے یہ کہ توحید پرست جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے وہی کامیاب ہوں گے۔ اگلی صورت ہے سورہ صاد، یہ مکی صورتوں میں سے جو جن امتوں پر اللہ کا عذاب آیا اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ رسولوں کی بات نہیں مانی۔ اگر یہ اللہ کے طرف رجوع اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ سمجھا رہے پہلے رکوع کے اندر، یہ جو پیغمبر قرآن لے کر آئے ہیں، بجائے اس کے کہ ان سے قرآن لے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، اس پیغمبر کو جادوگر کہتے ہیں۔ آیت نمبر 4 کے اندر یہ سمجھایا، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، کہنے لگے نعوذ باللہ یہ تو جھوٹا ہے اور جادوگر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر اس صورت میں بھی کیا ہے۔ یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائے، سمجھے، اس سے نصیحت حاصل کرے۔ چنانچہ یہاں مختلف واقعات ذکر ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ جو ذکر ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اور آیت نمبر 21 سے 21 سے یہ شروع ہوا۔ اور اس واقعے کا مقصد کیا ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو ان واقعات کو پڑھ کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے دن تقسیم کیے ہوئے تھے۔ ایک دن وہ دربار میں بیٹھتے تھے، ایک دن گھر والوں کو دیتے تھے، اور ایک دن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور جو ان کی عبادت کی جگہ تھی، مسجد تھی، وہ خالی نہیں ہوتی تھی۔ ہر وقت 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی ان کے فیملی کا بندہ وہاں عبادت کر رہا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، ہم نے آپ کے گھر کو عبادت سے آباد کیا ہوا ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جبکہ ہمارا کوئی فیملی ممبر آپ کی عبادت اور ذکر نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امتحان میں ڈال دیا کہ آپ کے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہوگا اور آپ اس وقت پھر عبادت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کی طرف سے امتحان آیا۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا آپ ہمارے نبی ہیں، یہ جو 24 گھنٹے عبادت آپ کے گھر والے اور آپ لوگ کر رہے ہیں اور آپ جو کر رہے ہیں یہ میری توفیق کی وجہ سے کر رہے ہیں، میں نے آپ کو توفیق دی ہے عبادت کی، لہذا مسجد جب آئے نماز پڑھے یہ مت کہو میں نے آج یہ کیا، میں نہیں۔ شکر، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے گھر بلایا، تیری توفیق ہے تو ہم یہاں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، دو جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی آپ کو جب وہ عبادت خانے کی دیوار پھاند کر آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے عبادت خانے کی دیوار تھی اونچی اونچی، وہاں سے اوپر سے آئے۔ فَفَزِعَ مِنْهُمْ، وہ گھبرا گئے۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، ڈرو نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام انسان ہے، نبی ہے لیکن انسان بھی تو ہے، یہ کون ہے؟ یہ اچانک آئے تو باہر جو چوکیدار ہے، پولیس ہے، انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ اتنی بڑی بڑی دیواروں سے یہ پلانگ کر کیسے آئے؟ خصمان بغا بعضنا علی بعض، انہوں نے کہا لا تخف، ہمارا ایک مسئلہ ہے۔ وہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہمارا ایک مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، اور وہ کیا ہے؟ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، اس کی 99 دمبیاں ہیں، میری ایک ہے، اور یہ مجھ سے کہتا ہے کہ وہ ایک بھی مجھے دے دو۔
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجہ، اس بیچارے کی ایک دمبی کو اپنے دمبی کے ساتھ ملانے کی جو آپ نے یہ جو بات کر رہے ہیں، جو سوال کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ تو آپ نے ظلم کیا ہے اس پر۔ بات تو ہو گئی۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا اور وہ لوگ چلے گئے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا، اوہ ہو میری تو عبادت چھوٹ گئی۔ تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کی توفیق سے ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اس لیے فوراً سجدے میں حضرت داؤد علیہ السلام گر گئے۔ آگے سجدے کی آیت ہے، اللہ کے سامنے انہوں نے جھک گئے اور اللہ کے سامنے انہوں نے رجوع کیا۔ اللہ سمجھا رہے تم بھی اللہ کی طرف رجوع کرو، جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا واقعہ ذکر کیا حضرت ایوب علیہ السلام کا، آیت نمبر 41 میں۔ یہ بیمار ہو گئے حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ کی طرف سے امتحان آیا، ان کی مال دولت بھی ختم، اولاد بھی ختم، ایک بیوی رہ گئی، اور امتحان آیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی 41 میں، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، شیطان نے تکلیف دی اور مجھے عذاب پہنچا ہے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں زمین پر ماریے اور ٹھنڈا چشمہ اللہ وہاں سے پیدا کرے گا، اس سے نہائے بھی اور اس کو پیے بھی۔ چنانچہ انہوں نے پاؤں مارا، وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا، انہوں نے پانی پیا بھی، نہائے بھی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ اللہ نے اولاد بھی دی اور اس سے زیادہ دگنی اولاد دی، مال بھی دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک قسم کھائی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اپنی بیوی کو 100 لکڑیاں ماروں گا، یہ قسم کھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم پورا کرنا ہے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْصًا، ایک جھاڑو لو، اس کا مٹھا بنا کر، یعنی چھوٹے چھوٹے تنکے لے کر اس کو ایک مٹھا بنا کر جھاڑو، اور اس سے اپنی بیوی کو اس طرح ایک مرتبہ اس کے جسم پر لگا دو تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن یہ اللہ نے ان کے لیے یہ طریقہ بتایا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ ہیلا کرنا شروع کر دیں، قسم کھائے اور اس کے بعد پھر اس طرح کے ہیلے شروع کر دیں۔ بعض لوگ ہیلے کرتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے کے لیے، زکوٰۃ نہ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہیلے کرتے ہیں۔ ہیلے کیا کرتے ہیں؟ کسی پر زکوٰۃ فرض ہے، اب سال پورا ہوا، فرسٹ رمضان کو اس کا سال پورا ہوتا ہے، اس کو پتا ہے اگلے دن میرا سال پورا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مجھے زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ اپنا سارا مال دولت جتنی ہے نا وہ اپنے چھوٹے نابالغ بچوں کو دے دیتا ہے، یہ تمہارے ہو گئے، اور 2 دن بعد پھر ان سے واپس لے لیتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ہیلا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسے یہ جائز نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا۔ اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن شکار مت کرو، تو جو حوض بنا لی انہوں نے اس میں مچھلیاں جمع کرتے تھے، پھر اتوار کے دن پکڑتے تھے۔ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں، یہ جو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کے پاس اگر زیورات ہے، پیسہ ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر کسی نے اپنے چھوٹے بچوں کو زیور جولری دے دی، سونا دے دیا ان کو کہ یہ ان کا ہے، بعض ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچپن میں ہی بچوں کے لیے سونا رکھتے ہیں، اگر ان کے نام پہ کر دیا جولری ہے، پھر اور کوئی استعمال نہیں کرے گا، اسی کا ہوگا، بچے کا ہوگا، پکا اس کے نام پہ کر دیا، یہ اس بچے کا ہے، بچی کا ہے، یہ پیسہ اس بچے کا ہے، بچی کا ہے، وہ اس کا مالک بن گیا، اگرچہ وہ سونا ماں باپ کے پاس ہے۔ بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ حفاظت کریں گے، لیکن نام پہ کس کے ہیں؟ بچوں کو اس کا مالک بنا دیا۔ مطلب یہ کہ جب یہ بالغ ہوں گے تو ہم ان کو یہ دیں گے، تو ایسے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ بچے پہ نماز فرض نہیں ہے، بچے پہ حج فرض نہیں ہے، بچے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے،
یا ایک مثال اور سمجھیے، والد مر گیا، اس کا بچہ نابالغ ہے، تو والد کے میراث میں اس بچے کا بھی حصہ ہے، وہ جو میراث میں اس کو حصہ ملے گا تو اس بچے کے اس حصے پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کا مالک ہے۔ تو اگر کوئی اپنے بچے کو مالک بنا دے یا اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کو میراث میں حصہ ملے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جب وہ بالغ ہو جائے گا پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ بہرحال یہ درمیان میں ایک مسئلہ آ گیا تو میں نے بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں اللہ کے طرف رجوع کرو، اس صورت میں یہ بیان ہو رہا ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے طرف رجوع کی تم سب کو ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے تو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس نے قسم کھائی تھی قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کر دوں گا الا عبادک منہم المخلصین، جو خالص بندے۔ خالص بندے کون ہیں؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، شیطان کا اس پر بس نہیں چلتا۔ اس لیے شیطان نے خود کہا جو تیرے خالص بندے ہیں میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان کے پاس یہ پاور نہیں ہے، جو اللہ والا ہوگا شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله